تم وہ بہترین امت بن گئے ہو، بن چکے ہو جو دنیا والوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ باقی ہر قوم دنیا کی اپنی بھلائی کے لیے، اپنی فلاح کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنی مصلحتوں کے لیے کوشاں ہوتی ہے۔ نہیں، تمہارا معاملہ یہ نہیں ہے، تمہیں دنیا والوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
کیوں نہ ہمارے علماء کرام، میں گستاخی معافی کا ہوتے ہوئے درخواست کروں کہ یہ تمام علماء کرام، تمام ائمہ حضرات، حافظ کرام، یہ اگر جمعے میں جو یعنی خطبہ ہوتا ہے اس خطبے کا ترجمہ کریں، کیونکہ یہ ترجمہ ہی اپنے آپ میں ہم لوگوں کی اصلاح میں بہت ہی نصیحت ہوگی، لیکن جو علماء کرام خطبے کا ترجمہ نہیں کر سکتے تو وہ کم سے کم ایسا کانسیپٹ شہر کے اعتبار سے چلے جو ہر مسجد میں وہ جا کر کے ہر خطبے میں 5 منٹ پہلے 10 منٹ بعد میں کچھ نہ کچھ ایک اصلاحی کام چلے، چاہے تعلیم مطالعے ہو، چاہے برائیوں مطالعے ہو، چاہے تحریر مطالعے ہو، چاہے کھلانا جو ہم لوگ کھلوں کے کھلاڑی ہیں اور ہم کھاتے ہیں اس سے مطالعے ہو، تمام برائیوں میں جو آج ہم اپنے مکان بنائے تو معلوم پڑا کہ 2 فٹ میں بنایا 3 فٹ میں پوزیشن بنا دیا، راستہ ختم کر دی۔ یہ تمام جو برائیاں گل کر رہی ہیں، ایک چھوٹا چھوٹا ایک اسکیم چل رہی ہے عورتوں کے اندر، برائیوں کی وہ اسکیم ہے جو 10 کلسٹر بنا کر کے بیاہ ہمارے حافظ رشید محمد خان صاحب، حضرت مولانا محمد گلزار قاسمی صاحب، حضرت قاری محمد غفران صاحب، حضرت قاری محمد افضال صاحب اور قاری مشکور عالم صاحب، یہ جو بڑے بڑے ہمارے ائمہ علماء ہیں، ان سب کو ہم نے اپنا سرپرست مانا، اور اس کے بعد ہم نے پھر اپنے علماء میں سے اور جو ادارے پر گروپ پر بولتے رہتے تھے، کبھی مشورہ مانگا تو مشورہ کیا، کبھی بلایا تو وہ تشریف لے آئے، بہت دن تک ایسے ہی چلتا رہا۔ تو پھر انہی کی جماعت بنائی، کیونکہ بعض صاحب جی کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ صاحب آپ نے شہر میں سے انہی کو کیوں لیا، کہ ہم بھی تو تھے، ہمیں کیوں نہیں لیا؟ ان حضرات کو لیا جو بلانے پر آ جاتے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہاں تشریف فرما قابل احترام قاصد کو پیش نظر رکھ کر علماء کرام اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اور جس فکر کو اور نوجوان علماء کے ذہن و دماغ تک منتقل کرنے کے واسطے اس نشست کا، اس مجلس کا اور اس تحریک کا آغاز ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے ہم سب کو اپنی حیثیت و استطاعت کے بقدر حصہ لینے کی اور تعاون کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اب تک کے پروگرام سے آپ حضرات اس اہم مجلس کے اغراض و مقاصد سے بخوبی واقف اور باخبر ہو چکے ہیں۔ بس اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جن ذمہ داریوں کو، جس مسئولیت کو ہمیں اور آپ کو سماج کے درمیان انجام دینے کا مکلف بنایا گیا ہے، حسن و خوبی کے ساتھ اس کو انجام دینے کی فکر ہم اپنے دلوں کے اندر بیدار کریں۔ ہر کام کے لیے روح کی اور جان کی حیثیت رکھنے والی چیز فکر ہے۔ جب تک انسان کسی بھی فکر کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بناتا اور اس فکر کو اپنے ذہن و دماغ کے اوپر حاوی اور مسلط نہیں کرتا، اس وقت تک انسان کو منزل تک رسائی ممکن نہیں ہو پاتی، انسان کے لیے منزل تک پہنچنا ممکن نہیں ہو پاتا۔ ہر منزل کو حاصل کرنے کے لیے، ہر ہدف کو اور ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کے لیے دیوانگی درکار ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا جنون درکار ہوتا ہے، ایک ایسی ہمگیر فکر اور سوچ درکار ہوتی ہے جو صبح سے شام تک انسان کے ذہن و دماغ کو اٹیک کرتی رہے۔
اس کو مہمیز کرتی رہے، اس کے اندر جلا بخشتی رہے، اسی فکر کی روشنی میں پھر انسان کی زبان چلتی ہے، اسی فکر کی روشنی میں انسان کے ہاتھ چلتے ہیں، اسی فکر کی روشنی میں پھر انسان کے قدم اٹھتے ہیں۔ کسی بھی عمل کی پشت پر اگر اچھی فکر ہوتی ہے تو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اس عمل کو انجام دینے میں کامیاب ہوتا ہے۔ میں جہاں تک سمجھا ہوں، آج کی اس مجلس کا مقصد، جس میں ذمہ داران کو اور اہل علم کو دینی اور سماجی خدمت سے وابستگی رکھنے والے افراد کو جوڑا گیا ہے، یہی ہے کہ ایک اچھی فکر کو لے کر سماج کا وہ طبقہ سماج کے درمیان کھڑا ہو جائے جو کسی نہ کسی درجے میں اپنے حلقے کے اندر اثر رکھنے والا ہوتا ہے، جس کی بات مانی جاتی ہے، جس کو معاشرے کے افراد عزت و احترام کا مقام دیتے ہیں، اس کی فکر اگر اچھی ہو جائے تو جتنے لوگ اس کی بات ماننے والے ہوں گے فطری طور پر وہ بھی اسی فکر کے حامل بنیں گے، اور پھر ان کے لیے بھی اس منزل تک پہنچنا آسان ہوگا جس منزل تک رسائی انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی کی کلید اور ضمانت ہوا کرتی ہے۔ آج اگر اسی فکر کو لے کر ہم نکل گئے اور اپنے اپنے حلقے میں، اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے دائرے میں اس فکر کو عام کیا اور اس کی روشنی میں اقدامات کیے تو انشاءاللہ سماج میں بھی سدھار پیدا ہوگا، معاشرے میں بھی اصلاح پیدا ہوگی، زندگی کے اندر بھی بدلاؤ آئے گا، اور اس خوشگوار راستے پر انسانیت چلنے والی بنے گی کہ جس پر چل کر دنیا میں بھی عزت و سطوت اس کو حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی نجات و سرخروئی اس کا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی ہی فکر صحیح اور فکر صادق کا حامل بنائے۔ میں نے جو بات شروع میں عرض کی تھی کہ کسی بھی کام کو حسن و خوبی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے کے واسطے سب سے پہلے فکر صحیح درکار ہوتی ہے۔ اس کو آپ کسی بھی کامیاب انسان کی زندگی میں ٹٹول سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں۔ انسانیت کے لیے اگر سب سے بہترین آئیڈیل اور نمونہ کوئی شخصیت ہو سکتی ہے تو وہ بغیر کسی اختلاف کے اور بغیر کسی مبالغے کے آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ، جن کو اللہ نے انسانیت کے لیے ایسا جامع اور کامل و مکمل نمونہ بنا کر بھیجا تھا کہ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت انسان کی رہنمائی نہ کر رہی۔ آپ کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا فرمایا کرتے تھے؟ کان دائما الفکرتی متواصل الاحزان۔ نبی کریم علیہ السلام کی صورتحال یہ تھی کہ ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے اور محسوس ایسا ہوتا تھا کہ رنج و غم کے دبیز بادل ہیں جن میں گھر کر پیغمبر علیہ السلام کی زندگی گزر رہی، حالانکہ بظاہر دیکھنے میں کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یہ کیسی فکر تھی جو پیغمبر علیہ السلام کو بے چین کیے دے رہی تھی۔
یہ کیسا حزن تھا، رنج و الم تھا کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام صبح سے شام تک گھرے دکھائی دیتے تھے۔ آپ کو دنیا کی کسی دولت و نعمت کی للک، حرص، طمع اور لالچ ہرگز نہیں تھی۔ اللہ نے تو آپ کو ہر اعتبار سے غنی بنایا، میلان ہی نہیں تھا ان چیزوں کی جانب۔ اگر فکر تھی تو میرے آقا کو اس بات کی فکر تھی کہ اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے کیسے جوڑا جائے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے غضب اور غصے کو مول لینے والے کاموں سے کیسے روکا جائے۔ ایمان کی جس دولت کو لے کر میں انسانیت کے درمیان آیا ہوں، اس دولت کو میں اللہ کے بندوں تک منتقل کرنے میں کامیابی کیسے حاصل کروں۔ سخت سے سخت اسلام مخالف طاقت کو بھی اسلام قبول کرنے کے لیے کیسے تیار کروں، یہ وہ فکر تھی جو پیغمبر علیہ السلام کو چین سے سونے بھی نہیں دیتی۔ اس فکر کو آپ نے اوڑھنا بچھونا بنایا اور پھر اپنے ہدف اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے رات دن ایک کیا تو اللہ نے مختصر سے عرصے میں نبی کریم علیہ السلام کو ٹارگیٹ اور ہدف اور مقصد کو حاصل کرنے کے حوالے سے وہ کامیابی عطا فرمائی کہ نہ آپ سے پہلے کسی شخصیت کو اس میدان میں یہ کامیابی ملی ہے اور نہ اب صبح قیامت تک مل سکتی ہے۔ پوری سیرت مبارکہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے اور ہر مسلمان کے سامنے ہونی چاہیے۔ اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، بس پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے اسی پہلو کو عرض کرنا ہے کہ آپ نے دعوت دین کی فکر کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا، اللہ کے بندوں کے رشتوں کو اللہ سے مضبوط کرنے کے لیے پختہ عزم و ارادہ آپ نے کیا، اور اسی فکر کی روشنی میں آپ نے اقدامات فرمائے، زندگی گزاری، تو اللہ نے آپ کو غیر معمولی کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کا امتی ہونے کی حیثیت سے، آپ کا غلام ہونے کی حیثیت سے، آپ کے ساتھ عشق و عقیدت و محبت کا رشتہ قائم رکھنے والے ہونے کی وجہ سے ہم سب کے کاندھوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی فکر کے حامل بنے جو فکر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر عام فرمایا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ذمہ داری کو اللہ نے اپنے کلام مقدس میں بیان فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کی امت میں ہماری چاہت و مرضی کے بغیر ہماری پیدائش، ہم نے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے یہاں کوئی درخواست نہیں لگائی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہمارا مقام دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیم کی امتوں سے بلند فرمائیے گا۔ ہماری آپ کی کوئی درخواست نہیں، اللہ نے کرم فرمایا، انعام فرمایا، اور بغیر کسی پیشکش کے ہم سب کو اپنے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے کچھ ذمہ داریاں ہمارے اور آپ کے کاندھوں پر ایسی ہیں جو دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیم کی امت کے افراد پر نہیں تھی۔ ہم اگر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے ہیں تو امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں، اور اگر ان ذمہ داریوں سے پہلو دہی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، تو ہم پیغمبر علیہ السلام کے امتی ہونے کی ناقدری کرنے والے ہیں۔ ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے رہو
اچھائی کی دعوت دیتے رہو، خیر کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو، منکرات سے، فواحش سے، بے حیائی کے کاموں سے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے اللہ کے بندوں کو بچانے کی فکر کرتے رہو، اچھائی کی تلقین کرنے والے بنو اور برائی پر نکیر کرنے والے، روک ٹوک کرنے والے بنو۔ خاص طور پر امت کا وہ طبقہ کہ جس کو کسی بھی حیثیت سے ذمہ داری کے منصب پر اللہ پاک نے فائز فرمایا ہے، چاہے مسجد کی حیثیت سے وہ ذمہ دار ہو، چاہے علاقے اور محلے کی حیثیت سے وہ ذمہ دار ہو، چاہے اپنے گھر کی حیثیت سے وہ ذمہ دار ہو، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو لوگ میرے ماتحت رہتے ہیں کم سے کم ان کے درمیان میں بھلائی کی ترغیب و اشاعت کرنے والا بنوں اور ان کو برائی سے روکنے والا، تنبیہ کرنے والا بنوں۔ اگر ہر ذمہ دار اپنی حیثیت سے ذمہ داری کو ادا کرے گا تو افراد سے مل کر ہی تو معاشرہ اور سماج بنتا ہے۔ کوئی آسمان سے الگ سے نازل ہونے والی مخلوق معاشرے اور سماج کی نہیں، بلکہ گھر گھر مل کر معاشرہ اور سماج بنتا ہے۔ اگر ہر گھر کا ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا تو خود بخود معاشرے کے اندر، سماج کے اندر سدھار پیدا ہوتا چلا جائے گا، انقلاب پیدا ہوتا چلا جائے گا، دھارا اور رخ تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایسے دین و مذہب سے اور ایسی شریعت سے وابستہ کیا ہے کہ جس پر عمل بہت آسان۔ اسلام دین فطرت ہے۔ دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں سے کوئی ایک تعلیم بھی ایسی نہیں ہے جو انسانی فطرت کے خلاف ہو، یعنی جس پر عمل کرنے میں انسان کی فطرت اسے روکتی ہو۔ آپ الف سے لے کر یا تک اسلامی تعلیمات و ہدایات کا جائزہ لے لیجئے، گہرائی سے دیکھ لیجئے، کوئی ایک ہدایت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہیں ملے گی کہ جس پر عمل کرنا انسان کی طاقت و قوت، وسعت و قدرت سے باہر ہو۔ الدین یسر، دین تو بہت آسان۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے اعلان فرما دیا کہ ہم ہر انسان کو اس کی وسعت و طاقت اور قوت کے بقدر ہی مکلف فرماتے ہیں۔ اسلام پورا کا پورا دین فطرت۔ جیسے پانی ہے، اگر آپ پانی کو کہیں ڈالیں گے تو فطرت یہ ہے کہ پانی نشیب کی طرف جائے گا، ڈھلان کی طرف جائے گا۔ اوپر کی طرف اگر پانی کو پہنچانا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ انتظام کرنا ہوگا، جتن کرنے ہوں گے، جدوجہد کرنی ہوگی، تب پانی مخالف سمت میں چلے گا، ورنہ فطرت یہ ہے کہ پانی ڈھلان کی طرف جائے۔ اسی طریقے سے ایک انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ دینی تقاضوں پر عمل کرنے والا بنے گا، لیکن انسان کے ساتھ چونکہ نفس و شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور اس نفس و شیطان کو اللہ نے غیر معمولی طاقت بھی دے رکھی ہے، کیونکہ یہ دنیا امتحان کا گھر بھی تو ہے، یہاں جانچنا بھی تو ہے، انسانوں کو آزمانا بھی تو ہے۔ ایک کرنے کی توفیق بتانا چاہتا ہوں۔ اب تک کے پروگرام سے آپ حضرات اس اہم مجلس کے اغراض و مقاصد سے بخوبی واقف اور باخبر ہو چکے ہیں۔ بس اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جن ذمہ داریوں کو، جس مسئولیت کو ہمیں اور آپ کو سماج کے درمیان انجام دینے کا مکلف بنایا گیا ہے، حسن و خوبی کے ساتھ اس کو انجام دینے کی فکر ہم اپنے دلوں کے اندر بیدار کریں۔ ہر کام کے لیے
جان کی حیثیت رکھنے والی چیز فکر ہے۔ جب تک انسان کسی بھی فکر کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بناتا اور اس فکر کو اپنے ذہن و دماغ کے اوپر حاوی اور مسلط نہیں کرتا، اس وقت تک انسان کو منزل تک رسائی ممکن نہیں ہو پاتی، انسان کے لیے منزل تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا۔ ہر منزل کو حاصل کرنے کے لیے، ہر ہدف کو اور ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کے لیے دیوانگی درکار ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا جنون درکار ہوتا ہے، ایک ایسی ہمگیر فکر اور سوچ درکار ہوتی ہے جو صبح سے شام تک انسان کے ذہن و دماغ کو اٹیک کرتی رہے، اس کو مہمیز کرتی رہے، اس کے اندر جلا بخشتی رہے۔ اسی فکر کی روشنی میں پھر انسان کی زبان چلتی ہے، اسی فکر کی روشنی میں انسان کے ہاتھ چلتے ہیں، اسی فکر کی روشنی میں پھر انسان کے قدم اٹھتے ہیں۔ کسی بھی عمل کی پشت پر اگر اچھی فکر ہوتی ہے تو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اس عمل کو انجام دینے میں کامیاب ہوتا ہے۔ میں جہاں تک سمجھا ہوں، آج کی اس مجلس کا مقصد، جس میں ذمہ داران کو اور اہل علم کو، دینی اور سماجی خدمت سے وابستگی رکھنے والے افراد کو جوڑا گیا ہے، یہی ہے کہ ایک اچھی فکر کو لے کر سماج کا وہ طبقہ سماج کے درمیان کھڑا ہو جائے جو کسی نہ کسی درجے میں اپنے حلقے کے اندر اثر رکھنے والا ہوتا ہے، جس کی بات مانی جاتی ہے، جس کو معاشرے کے افراد عزت و احترام کا مقام دیتے ہیں، اس کی فکر اگر اچھی ہو جائے تو جتنے لوگ اس کی بات ماننے والے ہوں گے، فطری طور پر وہ بھی اسی فکر کے حامل بنیں گے، اور پھر ان کے لیے بھی اس منزل تک پہنچنا آسان ہوگا جس منزل تک رسائی انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی کی کلید اور ضمانت ہوا کرتی ہے۔ آج اگر اسی فکر کو لے کر ہم نکل گئے اور اپنے اپنے حلقے میں، اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے دائرے میں اس فکر کو عام کیا اور اس کی روشنی میں اقدامات کیے، تو انشاءاللہ سماج میں بھی سدھار پیدا ہوگا، معاشرے میں بھی اصلاح پیدا ہوگی، زندگی کے اندر بھی بدلاؤ آئے گا، اور اس خوشگوار راستے پر انسانیت چلنے والی بنے گی کہ جس پر چل کر دنیا میں بھی عزت و سطوت اس کو حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی نجات و سرخروئی اس کا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی ہی فکر صحیح اور فکر صادق کا حامل بنائے۔ میں نے جو بات شروع میں عرض کی تھی کہ کسی بھی کام کو حسن و خوبی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے کے واسطے سب سے پہلے فکر صحیح درکار ہوتی، اس کو آپ کسی بھی کامیاب انسان کی زندگی میں ٹٹول سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں۔ انسانیت کے لیے اگر سب سے بہترین آئیڈیل اور نمونہ کوئی شخصیت ہو سکتی ہے تو وہ بغیر کسی اختلاف کے اور بغیر کسی مبالغے کے آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ، جن کو اللہ نے انسانیت کے لیے ایسا جامع اور کامل و مکمل نمونہ بنا کر بھیجا تھا کہ
کہ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت انسان کی رہنمائی نہ کر رہی. آپ کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا فرمایا کرتے تھے؟ کان دائم الفکرۃ متواصل الاحزان. نبی کریم علیہ السلام کی صورتحال یہ تھی کہ ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے اور محسوس ایسا ہوتا تھا کہ رنج و غم کے دبیز بادل ہیں جن میں گھر کر پیغمبر علیہ السلام کی زندگی گزر رہی. حالانکہ بظاہر دیکھنے میں کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہوتی. یہ کیسی فکر تھی جو پیغمبر علیہ السلام کو بے چین کیے دے رہی تھی. یہ کیسا حزن تھا، رنج و الم تھا کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام صبح سے شام تک گھرے دکھائی دیتے. آپ کو دنیا کی کسی دولت و نعمت کی للک، حرص، طمع اور لالچ ہرگز نہیں. اللہ نے تو آپ کو ہر اعتبار سے غنی بنایا، میلان ہی نہیں تھا ان چیزوں کی جانب. اگر فکر تھی تو میرے آقا کو اس بات کی فکر تھی کہ اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے کیسے جوڑا جائے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے غضب اور غصے کو مول لینے والے کاموں سے کیسے روکا جائے. ایمان کی جس دولت کو لے کر میں انسانیت کے درمیان آیا ہوں، اس دولت کو میں اللہ کے بندوں تک منتقل کرنے میں کامیابی کیسے حاصل کروں. سخت سے سخت اسلام مخالف طاقت کو بھی اسلام قبول کرنے کے لیے کیسے تیار کروں. یہ وہ فکر تھی جو پیغمبر علیہ السلام کو چین سے سونے بھی نہیں دیتی. اس فکر کو آپ نے اوڑھنا بچھونا بنایا اور پھر اپنے ہدف اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے رات دن ایک کیا تو اللہ نے مختصر سے عرصے میں نبی کریم علیہ السلام کو ٹارگیٹ اور ہدف اور مقصد کو حاصل کرنے کے حوالے سے وہ کامیابی عطا فرمائی کہ نہ آپ سے پہلے کسی شخصیت کو اس میدان میں یہ کامیابی ملی ہے اور نہ اب صبح قیامت تک مل سکتی. پوری سیرت مبارکہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے اور ہر مسلمان کے سامنے ہونی چاہیے. اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. بس پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے اسی پہلو کو عرض کرنا ہے کہ آپ نے دعوت دین کی